پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج سے متعلق رات گئے تک اسلام آباد میں سیاسی کشیدگی اپنے عروج پر رہی، جہاں ہم نے دیکھا کہ پولیس اور رینجرز نے جناح ایونیو کو تحریک انصاف کے مظاہرین سے خالی کروا لیا۔ دن بھر مظاہرین اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے درمیان جھڑپوں کا سلسلہ جاری رہا، جس میں شدید شیلنگ کی گئی، پتھراؤ اور آنکھ بچولی کے مناظر بھی دیکھنے کو ملے۔ رینجرز اور پولیس کا پی ٹی آئی شرپسندوں کے خلاف گرینڈ آپریشن بھی دیکھنے میں آیا۔ علی امین گنڈا پور بشرا بی بی گاڑی میں بیٹھ کر فرار ہو گئے اور کارکن بھی بھاگ نکلے۔ جناح ایونیو، 7 ایونیو سے مظاہرین گاڑیاں چھوڑ کر بھاگے۔ بلو ایریا شرپسندوں سے مکمل طور پر خالی کروا لیا گیا۔ مظاہرین کی ریڈ زون کی جانب پیش قدمی بھی روک دی گئی اور فرار مظاہرین کی گرفتاری کے لیے اٹک پل بھی بند کر دیا گیا۔ بشرا بی بی کا ڈرائیور بھی پکڑا گیا۔ پی ٹی آئی قائدین کے مرکزی کنٹینر کو کسی نے آگ لگا دی۔ جناح ایونیو خالی کرنے کے بعد پی ٹی آئی مظاہرین کی گھروں میں لوٹ مار۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پولیس نے 500 مظاہرین کو گرفتار بھی کیا ہے۔ ان شرپسندوں سے بھاری مقدار میں اسلحہ، ایمونیشن، وائرلیس کمیونیکیشن آلات بھی برآمد ہوئے ہیں، اور ترجمان پولیس کا اس حوالے سے بتانا ہے کہ پنجاب بھر میں 800 کے قریب شرپسند عناصر کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ شرپسند عناصر کو گرفتار کر کے قانون کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا۔ اس سے پہلے پی ٹی آئی کارکنوں نے ڈی چوک پر موجود کنٹینرز کو ہٹانے اور پلٹانے کی کوشش کی۔ گیس ماسک پہن کر اور ڈنڈوں سے لیس مظاہرین نے پولیس پر پتھراؤ کیا اور غلیلوں سے نشانہ بنایا۔ پولیس اور رینجرز نے صورتحال پر قابو پاتے ہوئے مظاہرین کو خیبر پلازا سے آگے تک دھکیل دیا اور جناح ایونیو کو خالی کروا لیا گیا۔ ان جھڑپوں کے دوران پولیس اور رینجرز کے 4 اہلکار شہید ہوئے، 100 سے زائد زخمی ہوئے، جبکہ مظاہرین کی بھی بڑی تعداد زخمی ہوئی ہے۔ ان جھڑپوں کے دوران اسلام آباد میں احتجاج اور انتشار کا ماحول چھایا رہا، جس کے باعث شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ احتجاج ختم ہونے کے بعد مظاہرین بڑی تعداد میں گھروں کو لوٹنا شروع ہو گئے اور اسلام آباد سے پشاور جانے والے راستوں پر لوگوں کی روانگی کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ اس سے پہلے اسلام آباد میں جاری تحریک انصاف کے احتجاج کے دوران ایک نیا اور کشیدہ موڑ اس وقت دیکھنے میں آیا جب مظاہرین کے جذبات قابو سے باہر ہو گئے۔ مظاہرین نے پارٹی قیادت کے خلاف ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کو تنقید اور ہجوم کی بے قابو حرکات کا پھر انہیں سامنا بھی کرنا پڑا۔ بشرا بی بی کی جانب سے کارکنان کو ہدایت دی گئی کہ وہ علی امین گنڈا پور کو فالو کرے اور انہیں اپنے ساتھ لے کر ڈی چوک پہنچے۔ تاہم 7 ایونیو پر کلثوم انٹرنیشنل ہسپتال کے قریب علی امین گنڈا پور کی گاڑی کے رکنے باعث مظاہرین کافی مشتعل ہو گئے۔ کارکنان نے ان کی گاڑی پر چڑھ کر لاتیں ماری اور ایک موقع پر بوتل بھی پھینکی جو گنڈا پور کو جا لگی۔ اسی دوران وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے کسی ضروری کام سے روانہ ہونے کی کوشش کی، لیکن اس بار مظاہرین نے ان کی گاڑی کو روک دیا اور شدید نعرے بازی کی۔ مشتعل کارکنان نے وزیر اعلیٰ کو واپس جانے سے منع کر دیا اور ڈی چوک جانے کے مطالبے پر زور دیتے رہے۔ علی امین گنڈا پور نے مظاہرین کو پرسکون کرنے اور حالات کو قابو میں لانے کی 2 مرتبہ کوشش کی، مگر کارکنان نے ڈی چوک جانے کے نعروں میں ان کی بات سننے سے انکار کر دیا۔ یہ واقعہ تحریک انصاف کے مظاہرے کے دوران قیادت اور کارکنان کے درمیان اعتماد کے فقدان اور پارٹی کی اندرونی تنظیمی مشکلات کو اجاگر بھی کرتا ہے۔ اسی تمام صورتحال پر بات کریں گے ہمارے نیوز رپورٹر عثمان رانا نے میں جوائن کیا ہے۔ عثمان، میں چاہوں گا سب سے پہلے آپ ہمیں کرنٹ سچویشن کے حوالے سے بتائے گا کہ ڈی چوک کی اس وقت کرنٹ سچویشن کیا ہے؟ جی بالکل، اس وقت اگر آپ ڈی چوک کی صورتحال کے حوالے سے دیکھیں تو اس وقت یہاں پر بالکل سکون ہے۔ رینجرز تعینات کی گئی ہے، جو کنٹینرز ہیں جو ڈی چوک اور ریڈ زون کو جانے والے ہیں وہ لگے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ جو جناح ایونیو کو لگائے گئے کنٹینر تھے وہ گزشتہ روز جو تحریک انصاف کے کارکنان آئے تھے ان کی جانب سے ہٹا دیے گئے تھے، اور اس وقت جو اسلام آباد پولیس ہے ان کا کہنا ہے کہ جلد تمام کنٹینر ہٹا کے راستوں کو کھول دیا جائے گا۔ اس وقت یہاں پر جلے ہوئے موٹر سائیکل اور جو کنٹینر ہے جلا ہوا وہ تو نظر آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پر کوئی بڑی جو کارکنوں کی جیسے تعداد موجود تھی وہ نظر نہیں آتی۔ کارکنان کو رات کو منتشر کر دیا گیا تھا اور جیسے آنسو گیس کے شیل استعمال کیے گئے تھے، شدید شیلنگ تھی رات کو، اور سب جب یہ صورتحال تھی سی ڈی اے حکام نے تمام تر ایریے کو اب کلیئر کر دیا ہے اور صفائی کا عمل جو ہے وہ شروع ہے۔ جی ٹھیک ہے عثمان، جس دن سے آپ ابھی ڈی چوک مین شاہراہ پر موجود ہیں، میں یہ ضرور چاہوں گا کہ آپ اپنے کیمرہ مین سے کہیے گا کہ وہ کیمرہ گھما کر ہمیں ذرا اطراف کی جو سڑک ہے وہ بھی دکھائے، کیونکہ میں آپ کے پیچھے یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ جو عام ٹریفک ہے وہ اس وقت یہاں سے گزر رہی ہے، وہ رواں دواں ہے۔ جی بالکل، میں اپنے کیمرہ مین کو کہوں گا کہ وہ سڑک کو دکھائے۔ جو جنید ذرا یہ دکھائیے گا۔
جی عثمان سے ہم ایک بار پھر سے کنیکٹ کرنے کی کوشش کریں گے. مظاہرین کی جانب سے جس طرح سے ڈی چوک پر کنٹینرز ہٹانے اور پلٹانے کا ہم نے دیکھا کہ حکمت عملی بھی بنائی گئی تھی. مظاہرین جو کل یہاں پر موجود تھے ان کے پاس گیس ماسک بھی تھے, غلیل جیسے سامان کا استعمال بھی یہاں پر کیا گیا ہے, اور سمجھ سے باہر ہے کہ ایک صوبے سے عوام کو لا کر دوسرے صوبے پر چڑھائی کی جا رہی ہے, کیپٹل پر چڑھائی کی جا رہی ہے. تحریک انصاف کی قیادت نے جس طرح سے مظاہرین کو ہدایات جاری کی ہیں, پولیس اور رینجرز نے مظاہرین کو قابو پانے کے لیے جو حکمت عملی اختیار کی تھی وہ بالآخر کامیاب ہوئی ہے, اور جناح ایونیو کو بھی کلیئر کر لیا گیا تھا کل رات کو ہی, اور ابھی لوگوں کے واپس پشاور لوٹنے کا جو سلسلہ ہے وہ اس وقت شروع ہو چکا ہے. عثمان رانا ہمیں ڈی چوک کے مناظر بھی دکھا رہے تھے جہاں پر ہم دیکھ رہے تھے کہ عام جو ٹریفک ہے اب وہ یہاں سے گزر رہی ہے, کسی قسم کی بھی پرابلم یہاں پر نہیں ہے, اور مزید ڈیٹیلز بھی ان سے لیں گے جیسی ان کے ساتھ ہماری کنیکٹیوٹی دوبارہ ہوتی ہے. مظاہرین نے جس طرح سے کل علی مین گنڈا پور کی گاڑی کو روک دیا, اور جو ایک وہ ضروری کام جانا چاہ رہے تھے وہ وہاں پر بھی نہیں جا چکے. شدید نعرے بازی بھی کی گئی, مشتعل کارکنان نے وزیر اعلیٰ کو واپس جانے سے بھی منع کر دیا تھا, اور ڈی چوک جانے کے مطالبے پر بھی زور دیتے رہے. علی مین گنڈا پور نے کافی بار یہ کوشش کی ہے کہ مظاہرین کو پرسکون کیا جائے, حالات کو کسی طرح سے قابو میں لایا جائے, لیکن ایسا نہیں ہو سکا. کارکنان نے ڈی چوک جانے کے نعروں میں ان کی بات سننے سے انکار کر دیا. تو یہ جو واقعہ ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کے مظاہرے کے دوران قیادت اور کارکنان کے درمیان اعتماد کے فقدان اور پارٹی کی اندرونی تنظیمی مشکلات کو اجاگر کرتا ہوا بھی ہمیں دکھائی دے رہا ہے, اور سچویشن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کنٹرول میں آ چکی ہے. پولیس اور رینجرز نے مظاہرین کو جس طرح سے وہاں پر سچویشن پر قابو پایا ہے, جناح ایونیو کو جس طرح سے کلیئر کیا گیا ہے. لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ ان تمام جھڑپوں کے دوران ہم نے دیکھا کہ رینجرز کے اہلکار شہید بھی ہوئے ہیں, تقریباً 100 کے قریب اہلکار زخمی ہو چکے ہیں. ان جھڑپوں کے دوران عام شہریوں کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا, کاروباری مراکز بند تھے, تعلیمی ادارے بند تھے, انٹرنیٹ سروس کی جو فراہمی ہے اس کو معطل کیا گیا تھا. اس احتجاج کے دوران اسلام آباد میں جو معمولاتی زندگی تھے وہ بری طرح سے متاثر ہوتے ہوئے ہمیں دکھائی دے رہے تھے, اور پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے یہ جو احتجاج کیا گیا تھا اب اس کا مکمل طور پر خاتمہ ہو چکا ہے. حکومتی ادارے اب مستقبل میں ایسے واقعات کو روکنے کے لیے کیا پلاننگ کریں گے تاکہ اسلام آباد یا راولپنڈی کے رہنے والے جو لوگ ہیں وہ کسی بھی ایسی سچویشن سے بچ سکیں, کیونکہ بہت مشکل انہیں فیس کرنی پڑتی ہے. تمام کاروباری ادارے بند ہو جاتے ہیں. 24 نومبر سے لے کر ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے 3 دن تک اسلام آباد کو یرغمال بنائے رکھا گیا. اسلام آباد میں بزنس بند رہا, تعلیمی ادارے بند رہے, انٹرنیٹ سروس وہاں پر معطل رہی ہے, اور لوگوں کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا اس حوالے سے کرنا پڑا. اور ہم نے دیکھا کہ جس طرح سے رنگ روڈ کو بھی بند کیا گیا, موٹر ویز کو بھی بند کیا گیا. عثمان رانا نے ہمیں جوائن کیا. عثمان, ایک تو ہمیں مناظر دکھائیے گا, ساتھ ہی ساتھ بتائیے گا کہ عام ٹریفک جو ہے وہ تو ایزیلی یہاں سے گزر رہی ہے. جی بالکل, میں اپنے کیمرہ مین کو کہوں گا کہ وہ کیمرے کو روٹیٹ کرے اور دکھائے کہ اس وقت کیا صورتحال ہے. یہاں پر رینجر جو ہے وہ تعینات ہے, میڈیا موجود ہے, کنٹینر لگے ہوئے ہیں. یہ کنٹینر جو تھے جو اس وقت میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا رہا ہے, ان کنٹینروں کو ہٹانے کی بھرپور کوشش کی گئی تحریک انصاف کے کارکنوں کی جانب سے, لیکن یہاں سے رینجرز جو تھی ان کی جانب سے شیلنگ کی جاتی رہی. اور ایک یہ بھی دیکھا ہم نے کل کہ جب رینجر یہاں سے شیلنگ کر رہی تھی تو اسلام آباد کے جو بلیو ایریا ہے اس کے دونوں طرف جو اونچی عمارتیں ہیں وہاں پر رینجرز کے جو تھے وہ سنائپر موجود تھے. وہ سنائپر جو تھے وہ جو احتجاجی مظاہرین جو آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے ان کو نشانہ بناتے تھے. ربڑ بلٹ کا استعمال کیا جاتا تھا, اس کے علاوہ جو بلٹس تھیں ان کا استعمال کیا گیا. ہم نے دیکھا کہ تقریباً جو ہے جو 20 سے 30 کے قریب جو اس وقت تک ذرائع سے چیزیں سامنے آئی ہیں کہ جو تحریک انصاف کے کارکنان تھے وہ زخمی ہوئے, ان کو بلٹس انجری تھی. اس کے علاوہ جو ہے جو شیل سے یا ربڑ بلٹ سے جو انجری ہوئی وہ اس سے الگ ہیں. اس کے علاوہ یہ بتایا گیا ہے کہ جو یہاں پر رینجرز اور اسلام آباد پولیس, سندھ پولیس کے اہلکار تعینات تھے ان پر جب پتھراؤ ہوا تو ان میں سے بھی متعدد جو اہلکار تھے وہ زخمی ہوئے, کیونکہ جو کارکنان تھے وہ ڈی چوک تک پہنچ چکے تھے اور کنٹینر پہ بھی چڑھ گئے تھے. جب وہ کنٹینر پہ چڑھے تو پہلے تو پاک فوج کے جو جوان تعینات تھے انہوں نے ان سے سلام کیا, ان سے اچھے طریقے سے پیش آئے. جب وہ کنٹینر پہ موجود رہے تو اس کے بعد رینجر کنٹینر پہ آئی اور رینجرز کی جانب سے کنٹینر سے لوگوں کو ہٹایا گیا. ہٹانے کے بعد جو ہے حالات غمگین ہوئے اور جو کارکنان تھے ان کی جانب سے پتھراؤ شروع ہو گیا.
उसके बाद शेलिंग शुरू की गई और शेलिंग के बाद हमने ये देखा कि जो कारकुनान थे वो मज़ीद मुश्तइल हुए और कारकुनान जो थे वो इस तरह भी मुश्तइल हुए कि जब ऊंची इमारतों से स्नाइपर उनके निशाने ले रहे थे तो कारकुनान की जानिब से निशानदेही के बाद उस प्लाजे में जाने की कोशिश की जाती थी और उस प्लाजे में तोड़ फोड़ की जाती थी और जो एहलकार तैनात होते थे उन्हें ज़दोकोब किया जाता था। रात जो था सूरत हाल कुछ यूँ बनी कि पुलिस की जानिब से ऐलान किया गया कि हम ऑपरेशन करेंगे, आप चले जाएं, हम ऑपरेशन करेंगे। मीडिया पर भी इसको चलाया गया, लेकिन जो कारकुनान थे वो मौजूद थे। लेकिन जैसे ही कारकुनान ने देखा कि उनकी क़यादत जो है वो अपनी गाड़ियों में बैठकर निकलने लगी है तो उसके बाद कारकुनान मुश्तइल हुए, क्योंकि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की जानिब से कारकुनान को कहा गया कि हम काम जा रहे हैं और वापस आएंगे, तो कारकुनान इस पर मुश्तइल हुए और कारकुनान के हौसले भी टूट गए। उसके बाद हमने देखा क्योंकि इस्लामाबाद में इस वक्त लेकिन उस्मान उस वक्त हमने देखा कि मुजाहिरीन के पास भी गैस मास्क भी मौजूद थे, गुलैल जैसे सामान उनके पास मौजूद थे, वो हम देख रहे हैं कि वो इस्तेमाल कर रहे थे इन तमाम चीज़ों को। देखिए, जब मुजाहिरीन खैबर पख्तूनख्वा से ही निकले थे और ये तीसरी दफ़ा था खैबर पख्तूनख्वा से वो इस्लामाबाद, रावलपिंडी या फिर लाहौर की तरफ जा रहे थे, और जब कारकुनान जो थे वो निकले तो वो पहले से अपने पास तमाम साजो सामान जो था वो लेकर निकले। उन्होंने डंडे, इसके साथ गैस मास्क और जो गुलेलें थी उनके पास मौजूद थी। और वो जब यहाँ पर पहुँचे तो हमने देखा कि जो पुलिस उनका सामना नहीं कर पा रही थी, क्योंकि पुलिस जो रिटेलिएट किया जाता था तो पुलिस पर शदीद पथराव होता था। पुलिस आंसू गैस तो इस्तेमाल करती थी, लेकिन आंसू गैस वो बर्दाश्त करते हुए लोग आगे बढ़ते आ रहे थे। जब हमने देखा कि रेंजर्स को तैनात किया गया, आर्टिकल 245 के तहत फ़ौज को रेड जोन में उसकी तमाम तर सिक्योरिटी दी गई, उसके बाद हमने देखा कि जो यहाँ पे कारकुनान थे उनकी जानिब से पथराव किया जाता रहा, लेकिन जब जो रबड़ बुलेट्स थी उनका इस्तेमाल किया गया और शदीद शेलिंग की गई पुलिस और रेंजर्स की जानिब से, तब हमने देखा कि कुछ हद तक जो कारकुनान थे वो पसपा हुए। लेकिन जब कुछ जो है वो हवाई फायरिंग और इसके बाद जो तमाम तर मामलात हुए तो कारकुनान जो थे उनको पीछे धकेल के चाइना चौक तक ले जाया गया। और रात को जब चाइना चौक के करीब ये कारकुनान मौजूद थे तो तब ये ऑपरेशन किया गया और ऑपरेशन इतना शदीद था कि तकरीबन सैकड़ों जो शेल थे वो एक एक मिनट में जो थे वो बरसाए गए और शेल के साथ धुआं इतना हुआ। और उसके बाद चारों तरफ से पुलिस, रेंजर्स ने जो था कारकुनों पर जो है उनको धावा बोला और धावा बोलने के बाद उनको पीछे धकेला और कारकुनान जो थे गाड़ियों में मौजूद थे वो गाड़ियों में लेकर भाग निकले, जो पैदल थे वो पैदल निकले। और उसके बाद इस इलाके को क्लियर किया गया, जबकि पंजाब पुलिस की जानिब से कहा गया कि अटक पुल को बंद कर दिया गया है। अटक पुल को बंद करने के लिए इकदाम इसलिए उठाए गए, जो कारकुनान यहाँ से जाएंगे उनको अटक पुल रोक कर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तकरीबन इस्लामाबाद से 500 के करीब जो कारकुनान थे उनको रेंजर्स की जानिब से गिरफ़्तार किया गया और उनको गिरफ़्तार करके इस्लामाबाद के जो मुख्तलिफ थाने हैं वहाँ मुंतकिल किया गया। CIA जो कि सब जेल करार दिया गया था उसमें मुंतकिल किया गया। इसके अलावा इस वक्त भी इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से और जो दीगर सूबों से पुलिस आई हुई है वो मखसूस मुकामात पर छापे मार रही है कि अगर कोई कारकुनान इस्लामाबाद में मौजूद है तो उनको गिरफ़्तार किया जाए। ठीक है। अच्छा उस्मान, कल जिस तरह से आपने भी बताया कि अली अमीन गंडापुर ने या उनकी क़यादत ने कोशिश की है कि वो किसी ज़रूरी काम निकलने लगे हैं, कौन सा ऐसा ज़रूरी काम था जो इन तमाम मुजाहिरीन को छोड़कर वो जाना चाह रहे थे उस ज़रूरी काम के लिए, या पिछली बार की तरह ही था जिस तरह से अली अमीन गंडापुर पहले भी एक बार गायब हो गए थे? देखिए, ये कुछ चीज़ें जो है वो सामने आती हैं, कुछ चीज़ें सामने नहीं आती, लेकिन हमारे ज़राए का कहना है कि अली अमीन गंडापुर साहब की हुकूमत से गुफ्तगू चल रही थी और हुकूमत से की जानिब से इनको वार्निंग दी गई थी कि आप डी चौक की तरफ ना जाएं, डी चौक की तरफ ना जाएं। लेकिन जैसे कि वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जानिब से कहा गया कि एक खातून जो है उसकी वजह से ये तमाम तर मामलात हो रहे हैं। तो अली अमीन गंडापुर साहब भी डी चौक नहीं आना चाहते थे और हमने देखा कि अली अमीन गंडापुर साहब जब ये काफ़िले जो थे डी चौक की तरफ मुड़े 0 पॉइंट से, तो तब भी अली अमीन गंडापुर साहब जो वो चाहते थे कि ये काफ़िले डी चौक की तरफ ना जाएं। बारहा बुशरा बीबी की जानिब से ऐलान किया जाता रहा कि हम डी चौक ही जाएंगे, और जब काफ़िला डी चौक के करीब पहुंचा तो हमने सूरत हाल कुछ देखी कि जैसे जैसे दिन ढलता रहा ऑपरेशन का ऐलान किया गया। और ऑपरेशन के बाद जो अली अमीन गंडापुर साहब थे उन्होंने 2 दफ़ा अपनी गाड़ी को मोड़ा और बुशरा बीबी से भी उन्होंने मुलाकात की। उसके बाद हमने
देखा कि बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर साहब एक ही गाड़ी में बैठे, उसके बाद ये लोग जो थे वो आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी चलाने लगे। तो जब हमने देखा कि उनका ड्राइवर जो था वो गाड़ी चलाने लगा तो कारकुनान की जानिब से गाड़ी पर डंडे, पत्थर और हत्ता के कुछ कारकुनान जो थे वो गाड़ी के छत पर चढ़े और छत पर जंप लगाकर एहतजाज करने लगे। उसके बाद हमने देखा कि कि जो कारकुनान थे वो मुश्तिल थे। कारकुनान का कहना था कि इधर ही रहे, डी चौक जाए, हमें क्यों लाया गया है। और उसके बाद हमने देखा कि जैसे ही अली अमीन गंडापुर साहब और बुशरा बीबी का काफ़िला निकला तो उसके बाद जो कारकुनान के थे वो हौसले टूट गए और हौसले टूटने के बाद पीछे से रेंजर्स ने जो था उन पर अटैक किया और ऑपरेशन शुरू किया। तो जैसे ही ऑपरेशन शुरू किया, ठीक है उस्मान, ये भी बताएगा कि बुशरा बीबी के हवाले से भी क्या इत्तलात मौसूल हो रही हैं? वो इस्लामाबाद भी मौजूद हैं, कुछ जरा ये कह रहे हैं वो मानसरा वापस पहुंच चुकी हैं। देखिए मुख्तलिफ ज़राए हैं और मुतज़ाद ख़बरें जो है वो रात से ही वायरल है। कुछ लोग कह रहे थे कि बुशरा बीबी को गिरफ़्तार कर लिया गया क्योंकि आईजी इस्लामाबाद के अहकामात भी थे कि बुशरा बीबी को गिरफ़्तार किया जाए। और उसके बाद कुछ लोग कह रहे थे कि वो अली अमीन गंडापुर साहब के साथ ही रवाना हो गई हैं। आपको ये बताऊँ कि अगर सूरत हाल कुछ चीज़ें वाज़ह की जाती हैं, कुछ चीज़ें वाज़ह नहीं की जाती। जब अली अमीन गंडापुर साहब और बुशरा बीबी यहाँ पर मौजूद थे तो याद रखिए कि जो इस तरह के इज्तिमात होते हैं तो सिक्योरिटी इदारों के एहलकार जो है वो रूप बदल के मौजूद ज़रूर होते हैं और तमाम तर अपडेट जो थी वो हुकाम को दे रहे होते हैं। अब अली अमीन गंडापुर साहब उनको चकमा दे के निकले, ये कहना कबल वक्त होगा क्योंकि यहाँ से चकमा दे कर निकलना बड़ा मुश्किल है। जो रास्ता बताया जा रहा है वो रास्ता बताया जा रहा है पीर स्वाबा की तरफ, और वो रास्ता आप तभी इस्तेमाल कर सकते हैं जब तक आपको हुकाम की तरफ से जो है कहा ना जाए, क्यों कि वो रास्ता रेड जोन की तरफ है। आप यहाँ से दामनेको की तरफ जाते हैं तो पीर स्वाबा से आप हरीपुर में इंटर होते हैं, तो आपको हरीपुर में इंटर होने के लिए तकरीबन 1 घंटा दरकार होता है और वहाँ पर तकरीबन 3 चौकियाँ जो हैं वो इस्लामाबाद पुलिस की आती हैं कि अगर आपने यहाँ से भी निकलना है तो आप जो पुलिस है उससे पूछे बगैर यहाँ से निकल नहीं सकते। ये कहा तो गया कि वो फरार हो गए, लेकिन जो चीज़ें कुछ हद तक सामने आई और कुछ चीज़ें सामने नहीं आई, लेकिन ये भी बात सामने आ रही है कि रजामंदी के साथ ही उनको फरार किया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट उस्मान राना हमें अपडेट कर रहे थे।